آسان درس قرآن. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حمد کے لائق ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں اچھی پیروی تھی، جیسے کل آپ نے سماعت کیا تھا، خاص طور پر اس کے لیے کہ جو اللہ کی رحمت اور ثواب اور آخرت کی راحت کا طالب ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، اور جو ایمان لانے سے منہ پھیرے اور کافروں سے دوستی کرے تو وہ سمجھ لے کہ ہمارے دین کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں. بے شک اللہ ہی بے نیاز اور اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. قریب ہے اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کا شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب یہ اوپر والی آیات کریمہ نازل ہوئی کہ جن میں کافروں سے دوستی توڑنے کا کہا گیا اور ان سے تعلق کو ختم کرنے کا کہا گیا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے عزیز و قارب کی دشمنی میں وہ بہت سخت اور ان سے بیزار ہو گئے، کیونکہ صحابہ ایمان لا چکے تھے اور ان کے جو رشتہ دار تھے، عزیز و قارب تھے، وہ کافر تھے، یعنی وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو اب دیکھیے کہ وہ اب جب اللہ کا حکم ماننا ہے تو کیسا عمل کیا، یہ قرآن بتا رہا ہے. یعنی صحابہ کرام نے اپنے عزیز و قارب سے اللہ اور اللہ کے رسول کے، کیونکہ یہ دشمن ہیں تو اب ان سے بھی دشمنی میں یہ سخت ہو گئے اور ان سے بیزار ہو گئے. اس پر یہ والی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اب ان صحابہ کرام کو یہ امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے، یعنی جو تمہارے عزیز و قارب ہیں ان کا حال بدلنے والا ہے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور کفار مکہ میں سے ان لوگوں کے درمیان کہ جن سے تمہاری دشمنی ہو گئی ہے اس طرح محبت پیدا کر دے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے. اور بلکہ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا، حال تبدیل کرنے والا اور محبت کے اسباب آسان کرنے پر بہت قدرت والا ہے، اور مشرکوں میں سے جو ایمان لائے اسے اللہ بخشنے والا اور اس پر مہربان ہے. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا ویسا ہی ہوا کہ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئی اور وہ ایمان والوں کے دوست اور بھائی بن گئے، اور ان کی محبت جو پہلے تھی لیکن اللہ کی محبت کی وجہ سے انہوں نے وہ توڑ دیا تھا رشتہ، دوبارہ سے وہ محبت جو ہے وہ ایک نئے روپ میں آئی، اور نئے روپ میں بھی اس طرح آئی کہ پہلے سے زیادہ توانا اور دلکش ہوئی محبت، اور پھر وہ اس طرح آپس میں بھائی بھائی بن گئے جیسا کہ قرآن نے بتایا. اب آگے سنیے، اب آگے مزید اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو
اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پہلی آیات میں کفار کو دوست بنانے سے روک دیا، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بے قصور مسلمانوں کو اپنے وطن، اپنے گھر بار سے نکال دیا تھا، اس کی وجہ بتا دی۔ اس آیت کریمہ میں سورہ ممتحنہ کی اب ان کفار سے حسن سلوک کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کی اور انہیں جلا وطن بھی نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا قتیلہ۔ یہ قتیلہ نامی بیوی تھی، آپ نے قبل از اسلام اسے طلاق دے دی تھی، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے آپ کے نکاح میں تھی، اور لیکن کیونکہ یہ ایمان نہیں لائیں تو آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، ان کا نام تھا حضرت اسما، یہ ان کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ ہجرت کرنے کے بعد یہ قتیلہ نامی جو عورت ہیں، یہ اپنی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے آئیں، تو یہ چند تحفے بھی لے کر آئیں اپنی بیٹی کے لیے، اور یہ مکے سے مدینے کی طرف اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گھر میں آنے سے روک دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے اس دین کی محبت، قرآن و حدیث پر عمل، کہ حضرت اسما نے اپنی ماں جو ہے وہ کافرہ ہیں تو ان کو اپنے گھر میں آنے سے روک دیا اور ان کے تحفے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر حضرت اسما نے جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو اجازت دی کہ وہ اپنی ماں کو اپنے گھر میں آنے دے اور اس کے تحائف قبول کرے اور اس کے ساتھ احسان اور مروت کا برتاؤ کرے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ لا ینہاکم اللہ، اللہ منع تمہیں نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی۔ اب یہ جو ان کی والدہ تھیں، انہوں نے جنگ تو نہیں کی تھی۔ اسی طرح فرمایا وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ تو فرمایا أَن تَبَرُّوهُمْ، تو تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو حضور نے اسی لیے حضرت اسما سے فرمایا کہ تم ان کے تحائف لے سکتی ہو اور ان کے ساتھ احسان و مروت کا برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا اسی آیت کریمہ میں وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ مفسرین کہتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب کفار نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں کوئی اذیت پہنچائی تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ والے کافر جنہوں نے جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں کوئی اذیت دی، تو فرمایا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ نیکی اور احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اگر تم ان جنگی کافروں، محارب کافروں اور ان مصالح کافروں جنہوں نے یعنی کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا اور نہ تمہیں تکلیف دی، تو فرمایا کہ جبر و تشدد کرو گے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ایسے کفار کے ساتھ تو انصاف کرو کہ جنہوں نے تم پر زیادتی نہیں کی، اور جنہوں نے تم پر زیادتی کی ہے ان پر تمہیں ظلم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے اسلام کسی کے ساتھ کسی حالت میں بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اسی طرح ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، یا مدد دی تمہارے نکالنے میں کہ تم انہیں دوست بناؤ، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو انہیں دوست بناتے ہیں تو وہی اپنے آپ پر ظلم توڑتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایسے دشمنان سے
جان و ایمان سے یعنی محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، یعنی جو دشمن ہیں جان کے بھی اور ایمان سے، فرمایا ایسے لوگوں سے محبت کی یعنی آگے پیشکش کرتے ہیں تو فرمایا وہ ظالم ہیں، اور ان کی یہ حرکت ان کی قوم اور خود ان کے حق میں تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ تو اپنے بھول پنے کے باعث ان کے شر سے مطمئن ہو جائیں گے، لیکن یہ کافر اتنے خطرناک، یہ جو دین اور جان کے دشمن جو کافر ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ تمہیں ایسا دھکا دیں گے کہ پھر تم نہ اٹھ سکو گے۔ بلا شبہ ایسا شخص بڑا ظالم ہے کہ جو ایسے لوگوں کو دوست بنائے کہ جو دین کے دشمن ہو، جو ایمان کے دشمن ہو، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کی جانچ پڑتال کرو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو تم انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ تو وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومنات کے لیے، وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کیے، ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو کہ جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور اسی طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، واسألوا ما انفقتم، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی طویل ہے، یہ 10 نمبر آیت ہے، اس کی تفسیر میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے، ہمارے پاس کیونکہ 2 منٹ ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کی تفسیر انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے، ترجمہ میں نے اس لیے سنا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کل ہم کیا بات سماعت کریں گے۔ پیچھے والی جو 2 آیات ہم نے جو سماعت کی تھی، اس حوالے سے اگر یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں اور انصاف کرنے کے معاملے میں کفار کے ساتھ دوستی کی صورتیں کیا ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں، اگر یہ سارا اس پر جو ہے ان 2 آیات کا جو خلاصہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کی 14ویں جلد میں آپ نے مکمل ایک تفصیل سے ایک رسالہ لکھا ہے کہ جس کا نام ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ کا، اگر کوئی مطالعہ کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کی کون سی اعلیٰ صورت ہے، ادنیٰ صورت اور درمیانی صورت، اسی طرح ان کے ساتھ جو انصاف کرنے کا معاملہ ہے اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کے حوالے سے یہ بڑا تفصیل سے آپ نے رسالہ لکھا تھا۔ اگر میں اس کی چند باتیں بھی ابھی عرض کرتا آپ کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر سے گزر جاتی، لیکن ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کر یہ پڑھے تو بالکل اس کو یہ آیتیں جو اس کا میں نے تو مختصر آپ کے سامنے تفسیر رکھ دی، لیکن اسی آیات پر اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے، تو اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں فی آیت الممتحنہ کے تحت یہ پورا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں جا کر وہ مطالعہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان والوں سے دوستی کرنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، کافروں کو دوست بنانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم کافروں کو دوست بنا کر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔
آج دیکھ لیجئے کہ کافروں سے دوستی کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی بول نہیں پاتا، کیونکہ انہی کافروں کے ملک میں نیشنلٹی چاہیے۔ تو آج دیکھیے کہ وہ دینی غیرت، وہ حمیت آج ہمارے پاس نہیں، ہمارے حکمرانوں کے پاس۔ تو ہمیں تو اللہ کے بارگاہ میں دعا یہی کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں دینی غیرت اور حمیت عطا فرمائے، کہ جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا، اللہ ہمیں ایمان کی قدر بھی عطا فرمائے اور غیرت ایمانی بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یا اللہ دین صحیح معنوں میں سیکھ کر سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ، جس کے دل میں جو مراد ہے اللہ، ہم سب کی مرادوں پر، حاجتوں پر اللہ اپنے محبوب کے صدقے رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔